آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نورل ایمان کے ساتھ سنو ایف ایم کشمیر نے سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے آر جے نورل ایمان کے ساتھ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پہ۔ السلام علیکم، دس می نور ایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج جو ہے یقیناً ہفتہ ہے اور 8 فروری ہے۔ آہستہ آہستہ جو ہے سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور گرمیاں جو ہے آ رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اگر دھوپ ہو جائے تو پھر دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا، یعنی کہ گرمی کا احساس کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں اور ویکینڈ کس طرح سے گزار رہے ہیں آپ لوگ، وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں موسٹلی جو ہے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے گزارتے ہیں، اور وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پر جائیں اور سرچ بار میں ٹائپ کریں سنو ایف ایم کشمیر اور جلدی سے ہمارے لائیو شو کا حصہ بنیے اور ڈھیر ساری گپ شپ کریں۔ آپ ہمیں کمنٹس کے تھرو بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارے شو کو دیکھ سکتے ہیں اور دیگر آر جیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے۔ اور کافی مزے کے شوز ہیں، تو آپ جو ہے ضرور انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے سنو ایف ایم کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تو ان پر جو ہے ہمیں فالو کریں۔ اچھا جی، آج جو ہے فروری ہے اور ہم نے سوچا کہ کیریئر کاؤنسلنگ پر بات کی جائے، کیونکہ ہم لوگ موسٹلی جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ پر بات کرتے ہیں اور ہم نے بہت سے شوز میں بھی کی ہے، لیکن آج مجھے لگا دوبارہ سے ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں ابھی تک اس طرح سے اویئرنیس اتنی نہیں آتی جتنی جو ہے ہونی چاہیے، اور ابھی بھی بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں پاکستان کے اندر یا ہمارے معاشرے میں، جو کہ اس طرح سے بچوں کو جو کیریئر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے وہ نہیں ہو رہی، یا اسکولز کی سطح تک، یا پھر گھر کے اندر بھی اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچے اپنی من پسند فیلڈ کو چوز نہیں کر پاتے، اور بہت سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن سے جو ہے بچے خاص طور پر کافی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی آگے آنے والی زندگی بھی بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اور اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیریئر کاؤنسلنگ پر بات کریں، اور خاص طور پر اگر آپ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں 8881 پر SMS بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں جو ہے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی رائے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، ضرور ہمیں بتائیے۔ اور وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں آپ بھی ہمیں 8881 پر SMS کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر بھی آپ کا جو ہے SMS ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسی جا رہی ہیں آپ کی چھٹیاں، ویکنڈ کیسا گزر رہا ہے؟ اور آج کیونکہ ویسے تو ہمارا جو ہے شو کی ٹائمنگ ہوتی ہے 1 سے 3 بجے، لیکن آج تھوڑا سا جلدی ہو گیا کچھ ریزنز کی وجہ سے، اور ابھی جو ہے ہم لوگ 11 بجے آپ سے مل رہے ہیں، ابھی 11:17 ہوئے ہیں اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم لوگ گفتگو کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ پر، اس کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان کے اندر کون سے بیریئرز ہیں جو کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو جو ہے اس طرح سے پروموٹ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کچھ روایتی بیریئرز بھی آ جاتے ہیں، سوشل بیریئرز بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم لوگ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے میں نے اس شو کے سٹارٹ میں بھی بات کی کہ ہم لوگ اس طرح سے کیریئر کاؤنسلنگ کو اہمیت نہیں دیتے، فوقیت نہیں دیتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری چیز ہے، اور معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ہمیں بھی میجورٹی کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا راستہ جو تھوڑا سا مختلف ہے ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے، اس پر چلتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے بھی ہیں، اور یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سے بچے جو ہے اپنی من پسند فیلڈ کو چوز نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی، اور وہ جو ہے پھر اس طرح سے چیزوں کو فالو نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو ہے ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سکولز میں، کالجز میں اس طرح کے سیمینارز کروائیں،
خاص طور پر ٹیچرز جو ہیں وہ چونکہ دیکھتے رہتے ہیں بچوں کو کہ ان کے اندر کیا انٹرسٹ ہے، اور کبھی کبھار بچوں کو پینٹنگ کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اسکول میں اسکیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے اس چیز میں انٹرسٹ ہے تو وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں، اس طرح کا ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کریں تاکہ وہ جو ہے اپنی اسکل کو، اپنے پیشن کو جو ہے پروفیشنل زندگی میں بھی آگے جو ہے فالو کر سکیں. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. ہم گھر کی بات کریں تو گھر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر بچے کو کچھ اور چیز کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ جو ہے والدین کو منع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر سپورٹس میں، خاص طور پر سپورٹس کو جو ہے کافی زیادہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی جس طرح باہر کے ملکوں میں دی جاتی ہے، جس طرح وہ سوچتے ہیں کہ جو ہے سپورٹس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور نہ صرف جو ہے فزیکل فٹنس کے لیے بلکہ جو ہے ہمارے ملک کے لیے بھی، کیونکہ بہت سے اب اولمپکس کا جو ہے اتنا زیادہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اولمپکس، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی، اور اس کو جو ہے کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو لکھتے پڑھتے نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر وہ ان کھیل کود میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہر فیلڈ کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس امپورٹنس کو ایکسیپٹ کریں اور ہر شعبے کو، ہر چیز کو، ہر نوکری کو جو ہے ایکسیپٹ کریں. ہر پیشہ جو ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، اور ہم لوگ کی نظر میں ہم لوگ جو ہے کبھی کبھار اس کو برا بنا دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کچھ چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہر پیشے کو اسی طرح سے ریکگنائز کریں جس طرح سے بہت سے اچھے پروفیشنز کو کرتے ہیں. ہم لوگ کے معاشرے میں زیادہ تر ویسے دیکھا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کا کافی زیادہ ٹرینڈ ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی دو اس طرح کے پیشے ہیں جو کہ اختیار کیے جا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو اچھے بچے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے انہی چیزوں میں آگے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے اتنے زیادہ دنیا کے اندر اپرچونیٹیز ہیں، اتنی زیادہ جو ہے فیلڈز ہیں کہ آپ کسی بھی ایک چیز کو جو ہے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو ہے بہترین ہے. اور اسی لیے یہی چیز سمجھ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کیریئر کاؤنسلنگ کریں، اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس زمن میں، تاکہ انہیں بھی بتایا جا سکے کہ آپ نے اپنے بچے کو اگر کوئی چیز اس کو پسند ہے اور وہ جو ہے پروفیشنلی بھی اس کو پرسیو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے گھر کے اندر سپورٹ مل بھی رہی ہو لیکن پھر بھی وہ کچھ اس طرح کی مایوسی کی باتیں کر جاتے ہیں ہمارے والدین یا ہمارے ارد گرد کے لوگ، کہ پھر ہم لوگ چیزوں کو اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے اور اپنی پرفارمنس جو ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ لو کر دیتے ہیں. تو یہ چیز کافی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی تھوڑا سا رستے سے ہٹ کر اس نے کوئی نئی چیز کا انتخاب کیا تو پھر اس کو اسی طرح سے سپورٹ کیا جائے، اور تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اور وہ جو اس کے اندر ایک انسرٹنٹی ہے کہ اگر میں نے یہ رستہ جو ہے غلط ہے یا نہیں، تو وہ چیز جو ہے ختم ہو جائے اور وہ فلی ہم لوگ اس کو سپورٹ کریں، ہمارے ٹیچر سپورٹ کریں، ہمارے والدین سپورٹ کریں، تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے یا جو نوجوان ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے آگے کیریئر میں اچھے طریقے سے فوکس کر سکے اور اسی کو پرسیو کر سکے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ جینڈر ایشوز بھی ہوتے ہیں، جینڈر بائسنس بھی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم لوگ کبھی کبھار لڑکوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے کچھ فیلڈس جو ہوتی ہیں وہ چوز کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو چوز کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے نہیں چوز کرنا، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی اس طرح سے ڈیزائن ہوا وہ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو ہے آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کچھ یہی فیلڈز ہیں دو چار، آپ نے ان چیزوں کو سلیکٹ کر لو، ادروائز اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کہیں نہیں جانا، کسی نئی چیز کا انتخاب نہیں کرنا. تو یہ چیز بھی جو ہے ہمارے معاشرے کو برے طریقے سے اثر انداز کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ لڑکیوں کو خاص طور پر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر یا پھر کچھ ٹیچر کے علاوہ جو ہے کوئی فیلڈ اور چوز کر لیں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں، اپنے معاشرے کے اندر کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس لانے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں، تاکہ یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں یہ ختم ہو سکیں اور ہم لوگ جو ہے ایک ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے کچھ اپنا قدم بڑھائیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا تعلیمی نظام بھی اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو رٹا رٹایا یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جب ایم ٹی کیٹ دیتے ہیں تو پھر جب وہاں پر کانسیپچولی چیزیں ہوتی ہیں تب ہم لوگ وہاں پر لیگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا جو اسکوپ ہے وہ بھی ہمارے اداروں میں نہیں ہوتا. یہ اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، کوئی پیریڈ اس طرح کا نہیں ہوتا جو ہمیں بتائے، بچوں کو بتائے کہ آپ نے جو ہے آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو کس طرح سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کس طرح سے پالش کیا جاتا ہے. اور بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، گفٹ ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کو پھر پالش کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اس طرح کے فیچرز نہیں ہیں، ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس بچے کو یا اس بچے کے اندر جو قدرتی صلاحیتیں ہیں اس کو باہر نکالیں، اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں، اور اسے بتائیں کہ اگر یہ تمہارا پیشن ہے تو تم کس طرح سے پروفیشنلی اس کو پرزیو کر سکتے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہیں، اور اس فیلڈ میں جانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے آگے. یہی ہوتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ایک راستے کو چوز کرنا ہے، ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. اور اگر ہم لوگ یہ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ کافی زیادہ مسائل ہوں گے، اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور بچوں کو مستقبل میں بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر کوئی بچہ ہے جس کو، اگر فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے جس کو ڈاکٹر نہیں بننا، لیکن اس نے فیملی پریشر میں آ کر ایم ڈی کیٹ دیا اور اس کا پاس ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. لیکن جب وہ ایک کوئی بھی پیپر جس طرح ہوتا ہے وہاں پر، تو آپ اگر وہ فیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا یہ پڑھنے کا. اور لیکن اگر وہی بچہ جس کو انٹرسٹ ہے ڈاکٹر بننے کا، اور جس کو شوق ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، انسانوں کی خدمت کرے، انسانوں کی جان بچائے اور یہ سب کرے، تو اگر وہ ایک پیپر فیل بھی کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوبارہ سے کوشش کرتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو آپ اگر فیل بھی ہو جاؤ تو پھر بھی آپ دوبارہ سے، آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے کیونکہ آپ کا یہ انٹرسٹ ہے. تو اسی طرح شوق جو ہوتا ہے وہ آپ کو دوبارہ سے ان چیزوں پر جو ہے گیو اپ نہیں کرنے دیتا، بلکہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ سے کرو. اور اگر کوئی ایک بار آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو دوبارہ سے سدھارنے کی کوشش کرو، سبق حاصل کرو، اور اس کے بعد موو آن کرو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اداروں میں اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے، اور بچوں پر جو ہے کافی زیادہ برا اثر پڑتا ہے اس چیز کا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے جس طرح میں نے بات کی کہ ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیچر بھی بن جاتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی فیلڈ نہیں ہے. تو جو فیلڈ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ اس طرح سے چیزوں کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آج کا دور دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے جو ہے آن لائن کما رہے ہیں. اور لیکن جو ہے یہ چیز جو ہے جب بچوں کو بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنا جو ہے اپنی جاب کر سکتے ہو یا اپنا جو ہے کچھ کما سکتے ہو، تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے تعلیمی اداروں میں اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، کچھ انفراسٹرکچر بھی اس طرح کا نہیں ہے جو کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنے میں مدد دے. اور کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے جو ہے ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے ماہرین کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ان چیزوں میں ہیلپ کریں. تو وہ جب لیگ کرتا ہے تو پھر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح کی چیز ہے کہ جب آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ انہوں نے کیا چیز کرنی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ سیکنڈ ایئر کے بعد جو ہے بیٹھ جائیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سے ذہنی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے مستقبل میں کرنا کیا ہے. تو یہ جو انزائٹی ہوتی ہے پھر اور وہ بہت سے غلط رستوں پر چلے جاتے ہیں اور غلط صحبت کا جو ہے اس کو چن لیتے ہیں. تو یہ چیز بھی پھر آگے جا کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی فیملی کو بھی، اور معاشرے کے اندر بھی اس طرح سے برائیاں جو ہے کافی زیادہ پھر جڑ پکڑ جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی بھی چیز کو فالو کرنا ہے.
اور آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو کس طرح سے باہر نکالنا ہے. تو یہ ایک مین پوائنٹ ہے اور ایک جس پر جو ہے چل کر خاص طور پر ہم لوگ پہلے بھی میں نے بات کی کہ کیریئر کاؤنسلنگ میں بھی پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ اس طرح سے بچوں کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے, یا اگر وہ کسی چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا, اور تم اپنے خاندان کے دوسرے بچے کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ جو کمپیریزن بھی آ جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے, اور جب شعور نہیں آتا تو پھر ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پریشرائز ہو جاتا ہے, ان پر پریشر ہم لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, اور اس کو دیکھو وہ کتنا اچھا کما رہا ہے, یا وہ کتنا اچھا کر رہا ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, اور اس نے کتنا اچھا پروفیشن چوز کیا. تو آپ جو ہے تب تک کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ اس کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر نہ سمجھو اس بات کو, ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوسروں کو سمجھیں, اور یہ بھی سمجھیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ہمارا بچہ ہے اور ہم نے کسی سے کمپیریزن نہیں کرنا. تو یہ چیزیں بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کافی زیادہ کامن ہے. طارق عزیز نے ہمیں میسج کیا ہے, لکھتے ہیں بہت وہ ہے سری نگر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں, تھینک یو سو مچ. اور وہ لوگ جو ریڈیو پر سن رہے ہیں ہمیں, آپ بھی ہمیں 888 پر SMS کر سکتے ہیں. اور کالز آج کل جو ہے ہمیں کافی زیادہ کم موصول ہو رہی ہیں, تو جلدی سے کال ملائیے ہمارے کالنگ نمبر پر. اور جو ہمارا کالنگ نمبر ہے وہ آپ کال ملا سکتے ہیں, اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ دیا گیا ہے تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, تو وہاں سے آپ جو ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کال ریسیو کریں گے. اور اگر آپ نے ہمارے شو میں شامل ہونا ہے تو تب بھی آپ جو ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اپروچ کر سکتے ہیں, اور 888 پر بھی SMS کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگوں نے بات کی کہ تعلیمی نظام بھی اس طرح کا ہے, ہمارا معاشرہ بھی اس طرح کا ہے, اور بچے بھی. لیکن آج کل یہ بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے اور بچے خود جو ہے بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, لیکن پھر وہ یہ اس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے یوز بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اگر ہمیں کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے تعلیمی نظام کے اندر نہیں ہے, یا ہمارے والدین اس طرح سے باشعور نہیں ہیں, یا والدین تو خیر بچوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں, لیکن کبھی کبھار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس طرح سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور انہیں لگتا ہے کہ جو میجورٹی کر رہی ہے وہی ٹھیک ہے. تو بچوں پر بھی پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے چیزوں کو یہ کریں کہ آپ جو ہے بچوں کو دیکھیں, بچے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اور اس کے تھرو پھر چیزوں کو آپ دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ کتنی زیادہ جو ہے آج کل دنیا سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا رہی ہے. اور یہی فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو ہے پھر اچھے اسکالرس کے تھرو بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, یا ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, بہت سی پوڈ کاسٹ جو ہے, یا پھر آپ کا انٹرسٹ کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے آگے جانا ہے مستقبل کے اندر. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ذات کے اندر بھی کچھ چینجز لائیں, اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے, بلکہ ہم لوگ خود کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں ہم لوگ ان کو گین کریں. ابھی علی نے کمنٹ کیا ہے زبردست, اور رمضان الہی جو ہمیں سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے, تھینک یو سو مچ. اور وہ لوگ جو ریڈیو پر دیکھ رہے ہیں 888 پر بھی ہمیں SMS تو آتے رہتے ہیں, ہم وہ بھی جو ہے چیک کریں گے. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے موبائل میں اس طرح کا کانٹینٹ نہ دیکھیں جو کہ ٹک ٹاک ہوتا ہے یا انسٹاگرام پر ریلز آپ دیکھتے ہیں, بلکہ اس کے بجائے آپ کے اندر اگر شعور اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اگر مستقبل میں کوئی چیز چوز کرنی ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں. بہت سا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے, اگر آپ ایک لفظ لکھتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں آپ کے پاس ویڈیوز کھل جاتی ہیں, ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, انفارمیشن گین کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہیں نہ کہیں قصور بچوں کا بھی ہوتا ہے جو کہ نہیں دیکھتے. بہت سے میرے ارد گرد مثالیں موجود ہیں جنہوں نے جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہی پھر آگے اپنے پروفیشن میں بہت اچھا کام کیا, اور جو ہے کیونکہ ان کا پیشن تھا تو اس وجہ سے وہ کیونکہ جب آپ کا شوق ہوتا ہے تو پھر آپ راستے خود ہی نکال لیتے ہو. تو اس لیے یہ چیز بھی جو ہے بچوں کو دیکھنی چاہیے کہ یہ جو مایوسی ہے ہمارے اندر اس کو نکالنا ہے,
اور مایوس نہیں ہونا، بلکہ کچھ چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز کو گین کر کے آپ نے پھر اپنے راستے خود بنانے اور خود جو ہے اپنے راستے پر چلنا ہے، اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا کہ آپ کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پایا یا ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے خود کچھ کرنا ہے. اور جب خود کچھ کرو گے اس کے بعد پھر آپ چیزوں کو دیکھو گے، سوشل میڈیا کو دیکھو گے، تو پھر جو ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور پھر ریگریٹ بھی نہیں رہے گا کہ آپ نے کچھ کیا نہیں. تو اس لیے جو ہے تمام تر چانسز کو آپ نے مس نہیں کرنا، اپرچونیٹیز کو مس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان کو گین کرنا ہے. اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ان چیزوں کو اچھی طرح سے کنزیوم کر کے آپ بہت کچھ اچھا بھی کر سکتے ہو. تو اس لیے جو ہے آپ دوسروں کو کبھی بھی بلیم نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا یا آپ کی وجہ سے میں نے وہ نہیں کیا، بلکہ آپ خود اپنے راستے بناؤ. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ ضروری ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے بات کی کہ ہم لوگ سیمینارز وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کام تو ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کالجز میں ہمارے 1-2 سیمینار ہوئے تھے مجھے یاد ہے، لیکن اسکول پر اس طرح کا کبھی نہیں ہوا. اور وہ جو سیمینار ہوئے تھے ان کا بھی ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے جس کے تھرو جو ہے وہ لوگ اس کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایک کر کے بچوں سے نہیں پوچھا جاتا یا اس طرح سے کام نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے لیک کر رہی ہیں یقیناً ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی، جس کی وجہ سے بہت سے اسٹیریوٹائپس بھی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ لڑکیوں کے لیے کچھ چیزیں مخصوص کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے انہی کو ہی چوز کرنا ہے، اس کے باہر، سرکل کے باہر جو ہے آپ نے نہیں جانا. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر آپ کے شوق کو دبا دیتی ہیں، اور پھر جب آپ کا شوق دب جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اپنی پریکٹیکل لائف میں جب آپ بڑھتے ہو تو کہیں نہ کہیں وہ ریگریٹ جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ڈپریس کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزیں اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ابھی جو ہے ہمارا جو ٹائم، ویسے تو ہم لوگ بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے آج بچوں کا ٹاپک ہی رکھا، لیکن یہ جو ہے موسٹلی نوجوانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں کے اندر بھی اس طرح سے چیزیں نہیں ڈال رہے ہوتے، اور بچوں کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے. اگر بچہ ہمارا کوئی پینٹنگ میں یا آرٹس میں یا اسپورٹس میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ابھی کر لو، لیکن بڑا ہو کر جو ہے ہم نے تو آپ کو میڈیکل ہی کروانا ہے. تو پھر وہ بچپن سے ہی ان کے اندر ایک چیز جو ہے ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر یہ کرنا ہے، ابھی آپ بے شک کر لو. تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بچپن سے ہی وہ جو بچوں کے اندر سکلز ہیں ان کو پالش کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کا ماحول دیں، اس طرح کی چیزیں انہیں لا کر دیں کہ وہ جو ہے اپنی اسکل کو، خدا داد صلاحیتوں کو باہر نکال سکیں، ان کو اچھے طریقے سے پالش کر سکیں، تاکہ تب جب وہ بڑے ہو جائیں اور کسی فیلڈ کو چوز کرنے لگے تو اچھا خاصا ان کے پاس نالج ہو یا ایک بیس بنی ہوئی ہو، جس کے بعد پھر وہ آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کچھ اچھا کام کر سکیں، کچھ نیا کام کر سکیں. تو یہ چیز جو ہے بچپن سے ہی اگر پیرنٹس کو پتہ ہوگی اور بچپن سے ہی وہ بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ اچھا آپ کو یہ چیز پسند ہے، تو چلو ہم لوگ جو ہے یہ چیز آپ کو لا کر دیتے ہیں. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ٹوائز وغیرہ کو توڑ کر اس میں سے کچھ نکال کر اس کے پارٹس کوئی نئی چیز بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کے کبھی کبھار بچے ہوتے ہیں جن کو سائنس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ کبھی کبھار یوٹیوب سے دیکھ کر ایکسپیریمنٹس کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک ہوں یا نہیں، وہ فیل ہو جائیں یا نہیں. لیکن والدین کو چاہیے اس طرح کا ماحول انہیں دیں کہ بچے جو ہے پھر خود کچھ کر سکے، تاکہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں تو پھر جو ہے ان کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو. تو ابھی جو ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو لائیو شو کا وقت ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ ڈھیر ساری باتیں کریں، اور لیکن جو ہمارا ریڈیو پر شو جو ہوگا وہ جاری و ساری رہے گا. تو آپ جو ہے ہمیں وہاں پر سن سکتے ہیں اور ہمیں 8881 پر SMS بھی کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اللہ حافظ.